میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ جو کہانی آج ہے یہ پاڑا چنار کی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر، اور وہ بالکل نکر میں جہاں پہ کہ ساتھ ہی آگے افغانستان کی پکتیکا اور پکتیا پروونسز شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 1999 کی بات ہے۔ میں وہاں گیا تو میرے دوست عباس علی نے مجھے کہا کہ بھائی یہ شہر سے باہر بھی ایک چھوٹا سا ایک روئن ہے، کھنڈر ہے، وہ ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں، اور وہاں ایک بابا ہے جو کہ کوئی داستان بھی سناتا ہے۔ چنانچہ ہم شہر سے باہر ندی جو ہے زیڑان کے کنارے پہ ہم پہنچے، اور زیڑان یاد رہے کہ یہ کرم ندی کی ایک ٹریبیوٹری ہے، اور کرم جو ہے وہ سندھو کی ہے ٹریبیوٹری۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جو کرم ریور ہے اس کا رگ وید میں ذکر بھی ہے کرمو کے نام سے، اور یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے بابے تھے وہ پیواڑ کوتل کے رستے ادھر پاڑا چنار سے ہو کے آگے گئے تھے۔ انہوں نے کرمو کا پوری انہیں جغرافی پتہ تھی۔ تو خیر وہاں وہ ہم پہنچے تو بڑے میاں کو بلایا گیا، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہاں ایک تو جو ہے بادشاہ ادھر کا بامار تھا اس کا نام، اور وہ ہندو تھا، ظاہر ہے پہلے زمانے میں ہم سارے ہندو تھے۔ تو اس نے یہاں ایک محل بنایا ہوا تھا، اور وہ محل جو تھا وہ کچھ نہیں، ایسے کو 2-4 کمروں کے نییں بچ گئی تھیں، بس پتھر پڑے ہوئے تھے، اور ایک اس کا جیل خانہ تھا، اور وہ ذرا اونچی جگہ کے اوپر تھا۔ اور وہ جیل خانہ کیا تھا کہ وہ ایک قدرتی کٹنگ سی تھی اور تھوڑی سی فلیٹ جگہ تھی، اگر وہاں کبھی کچھ تھا تو اس کے آثار کوئی نہیں تھے۔ تو کہنے لگا کہ جب سلطان محمد ادھر آیا تو وہ لڑائی ہو گئی اس کی بامار کے ساتھ، اور یہاں اوپر پہاڑی کے اوپر لڑائی ہوئی تھی، تو بامار نے ایسا وار مارا تلوار کا کہ جو اپنا سلطان محمد تھا اس کا سر کٹ گیا ایک ہی وار میں، اور لڑکتا ہوا وہ نیچے پہنچا، اور نیچے جہاں پھر وہ اس کا سر گرا تھا اس کو وہیں دفن کیا گیا۔ تو وہ نیچے جہاں ہم کھڑے تھے اس نے کہا جی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس کو دفن کیا گیا۔ اور وہاں اب کیا رہ گیا ہے کہ وہاں یہ جو آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، ایک آرچ کی ایک ڈاٹھ خالی رہ گئی ہے، کوئی پیچھے گنبد نہیں ہے، کوئی باقی کی عمارت کے نام و نشان نہیں ہے، اور بالکل پرانی ختم حال ہے، پتھر کی بنی ہوئی ہے، اینٹ کی نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز بڑی دلچسپ ہے، اس ڈاٹھ کے اندر اگر آپ دیکھیں، غور سے دیکھنا پڑے گا ذرا، آپ کو ایک موٹا شتیر لکڑی کا دکھ رہا ہے جو ٹرانسورس ڈاٹھ کے بیچ میں سے گزرا ہوا ہے۔ یعنی میرے مرشد ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار صاحب مشہور زمانہ آرکیالوجسٹ ہیں، انہوں نے مجھے جب میں نے انہیں یہ تصویر دکھائی تو میں نے بھی یہ لکڑی کا پوچھا، تب تک مجھے کچھ تھوڑا سا آئیڈیا تھا کیونکہ میں پہلے پوچھ چکا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب سے ان باتوں کا۔ تو کہنے لگے یہ وہی لکڑی ہے جو مسلم پیریڈ کے آرکیٹیکٹ تھے 10ویں 11ویں 12ویں صدی کے، ان کو ابھی تک یہ جو ٹرو آرچ جسے ہم کہتے ہیں اس کی طاقت کا انہیں بالکل تعین نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ تو وہ بیچ میں ڈاٹھ بناتے ہوئے نا یہ لکڑی کا ایک شتیر دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ڈاٹھ جو ریمین رہ گیا ہے، یہ چھوٹا سا جو آثار رہ گئے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں یہ اسی دور کے تھے، ارلی مسلم پیریڈ کا یہ آرکیٹیکچر ہے۔ اب یہاں ہوا یہ ہے کہ وہ چونکہ زیڑان ندی کے کنارے ہے اور دیکھ بھال تو کوئی نہیں تھی، کوئی عمارت کا کسی کو اہمیت کا ہی نہیں پتہ تھا، تو وہ پیچھے سے جو ندی جب کبھی چڑھتی تھی تو وہ جو ملبہ لے کے آتی تھی تو یہ ملبہ بھر گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ وہ ڈاٹھ کی جہاں لکڑی کا شتیر ہے وہ تو بالکل اوپر شروع ہوتا ہے نا، جہاں سے ڈاٹھ شروع ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ شتیر ڈالا جاتا تھا۔ تو وہ شتیر ایسے لگتا ہے کہ وہ بس چھوٹی سی وہ ڈاٹھ ہے، ایسا نہیں ہے، وہ نیچے کی جو اس کی عمارت کے باقی حصہ تھا وہ سارا ملبے سے بھر گیا۔ اچھا میں نے بہت پوچھا کہ جناب یہ محمد صاحب کون تھے اور یہ بامار صاحب کون تھے اور ان کا وقت کون سا تھا؟ اس نے کہا جی ہمیں کچھ نہیں، ہمیں تو بس بڑوں نے یہی ایک داستان سنائی ہے۔
اچھا پھر انہوں نے ہمیں مجھے انہوں نے کہا کہ ایک میرے پاس یہ سکہ ہے اور ایک مورتی ہے، تو یہ تم سکہ دیکھ لو۔ سکہ، میں ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے کیا پتہ تھا سکہ کب کا ہے۔ وہ یہاں میوزیم کے اندر نوشابہ تاجک صاحبہ ہوتی تھیں، اب پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، ریٹائر نہ ہو گئی ہوں، وہ بڑی ماہر ہیں سکوں کی۔ تو میں ان کے پاس لے آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ محمود غزنوی کے دور کا سکہ ہے۔ تو وہ بھی ثابت ہو گیا کہ غزنی یہاں سے اگر آپ اس سے اپنے پاڑا چنار سے جائیں تو پیوار کوتلی آپ کو پار کرنی پڑتی ہے، آپ غزنی کی طرف نکل جاتے ہیں، تو ان کا بھی آنا جانا یہیں سے ہوتا ہوگا۔ تو اور انہوں نے جو مجھے مورتی دی وہ یہ مورتی ہے، یہ آپ کو یہاں تو نہیں دکھ رہی، میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں۔ اس کا صرف میں یہ بتا دوں کہ جب میں نے ڈاکٹر ڈار صاحب کو یہ دکھائی تو کہنے لگے کہ یار یہ بہت اچھی گوندی ہوئی مٹی کی مورتی ہے، اور تم یہ دیکھو کہ اس کی جو ناک ہے وہ پنچنگ سے بنی ہوئی ہے، اور اس کے جو بڑے بڑے کان ہیں وہ بھی پنچ کر کے بنائے گئے ہیں۔ اور اب اگر آپ اس تصویر پہ غور کریں تو دو تین چیزیں ذرا ریمارکبل ہیں، اور وہ ایک تو اس کی جو آنکھیں بنائی ہوئی ہیں وہ اپلیک، وہ دو گول رنگز بنائے گئے اور وہ اوپر چپکائے گئے، اور رنگز بڑے فائن، بہت اچھے بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک عجیب قسم کا ہیڈ ڈریس ہے، پگڑی تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، جو نوکدار لمبوترا سا اوپر کو نکلا ہوا ہے، یہ اس کا ہیڈ ڈریس ہے۔ اور یہ جو نیچے آپ کو دانت نما چیزیں دکھ رہی ہیں، یہ دراصل میں اس کی داڑھی بنائی گئی ہوئی ہے۔ اور اس مورتی کا یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو سوراخ ہیں، یہ سوراخ آر پار ہیں، پیچھے تک گئے ہوئے ہیں۔ ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ان دو سوراخوں میں سے ڈوری گزار کے اس کو، جسے انگریزی میں پینڈنٹ کہتے ہیں، وہ بنایا ہوا تھا اور اس کو گلے میں لٹکایا جاتا ہوگا۔ یہ یا تو ایک زیور کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، اور یا پھر یہ کسی دیوتا کی ڈپکشن ہے، اور یہ دیوتا کو راضی رکھنے کے لیے لوگ گلے میں پہنتے ہوں گے، جیسے تعویذ کے طور پہ۔ اب یہ آرنامنٹ تو ہو نہیں سکتا، یہ ایک زیور تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ بڑا بدصورت ہے۔ اور اگر آپ وہ کشان بادشاہوں کے سکے دیکھیں نا تو ان کی شکلیں کچھ اس قسم کی ہیں، اور کشان یہاں پہ دوسری صدی عیسوی کے اندر آئے تھے، اور انہوں نے، ان کے سکے ہمیں بے شمار ملتے ہیں خیبر پختونخوا میں، بہت جگہوں سے، پنجاب میں بھی کچھ جگہوں سے مل جاتے ہیں۔ اور ان کے بعد جو چھٹی صدی میں ہونے آئے تھے، وہ جو منحوس آدمی تھا مہر گل، اپنے ہونے لے کے آیا جس نے کروڑوں بندوں کو یہاں پہ قتل کر دیا، تو اس کے سکے آپ دیکھیں، وہ تو بہت ہی مکروہ شکل کا آدمی تھا۔ یہ بیچارہ پھر بھی، یہ جو ہماری مورتی ہے یہ ذرا پھر بھی قابل قبول ہے اس کی شکل۔ تو ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی سارے آرکیالوجی کی ایک ماہر کی حیثیت میں جو ان کے اتنا تجربہ ہے، اس میں انہوں نے اس طرح کی مورتی کہیں نہیں دیکھی، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بالکل کسی چیز سے نہیں ملتی تو ہم اس کا تعین ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کب کی ہے۔ تو میں نے ڈار صاحب سے کہا، میں عرض کی، میں نے کہا سر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی دیوتا کی ڈپکشن ہو، اور شکار کا دیوتا تھا یا دہقان کا دیوتا تھا یا کس چیز کا تھا تو لوگ پہنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کوئی حتمی طور پہ کہہ نہیں سکتے۔ اور پھر دوسرا، جو اس کا نچلا حصہ ٹوٹا ہوا ہے، دھڑ تو اس کا ٹوٹا ہوا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ اس کے ہاتھوں کی کیا پوزیشن تھی، اور اس کا دھڑ کس قسم کا تھا، کوئی لباس تھا کیا نہیں تھا۔ تو یہ مورتی ایک مکمل طور پہ انڈیٹیبل اینٹیٹی ہے، اس کا ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ تو یہ تو بات ہو گئی اس مورتی کی۔ ایک منٹ کے لیے آپ کو واپس لے چلوں ذرا شہاب الدین محمد کے اوپر، غوری صاحب کے اوپر۔ یہ شہاب الدین غوری کو جب جیلم کے نزدیک دھمیک کے مقام پہ کھوکھروں نے شہاب الدین غوری کو مار دیا تو یہاں سے اس کی لاش لے جائی گئی۔ اچھا، وہ چونکہ گرمیوں کے مارچ کا مہینہ چڑھ چکا تھا تو جسم تو گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے جیلم سے، دھمیک سے وہ غزنی لے جانا بڑا لمبا کام تھا۔ تو انہوں نے، عام طور پہ یہی ہوتا تھا کہ پیٹ چاک کر کے یہ سارا گند بلا نکال کے دفنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو دھمیک میں قبر ہے، اس کو تو میں کہتا ہوں نا ڈسیپشن ایٹ دھمیک، اس میں کچھ نہیں، شہاب الدین غوری نہیں دفن، لیکن وہ چونکہ ہمیں ایک پیر، ایک ہیرو اسی طرح سے یاد کرنا ہے ہی کوئی نہیں ساڈے کول ہیرو۔
تو وہ ہم نے وہ ہیرو ایجاد کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بنا لیا کہ جی وہ غوری یہاں پہ دفن ہے. وہ تو لاش اس کی لے گئے تھے. اور اگر آپ طبقات ناصری پڑھیں, رکھی ہوئی ہے میرے اس بک شیلف میں, بڑی کمال کتاب ہے. تو طبقات ناصری سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ جو تاج الدین یلدوز تھا, اس کا گورنر تھا شلوزان کے اندر, پاڑا چنار میں جو علاقہ شلوزان ہے, اس زمانے میں سانکوران کہتے تھے اسے. تو وہ آیا اور اس کی میت لے کے گیا. اور ابھی وہ یہاں شلوزان پہنچا ہی تھا کہ وہ شہاب الدین کے بھتیجے کوئی ایک دو اور ایک آدھا کوئی بھائی, ان کو جب خبر ملی تو وہ غور سے آئے کہ ہم اپنے بابے کی جو لاش ہے اس کو لے جا کے ادھر دفن کریں. تو یہاں پہ ایک لڑائی پڑی بقول طبقات ناصری کے. یہ پاڑا چنار کے باہر یہ جو جگہ ہے, یہاں کہیں وہ لڑائی پڑی. اس کی ایگزیکٹ جگہ اس زمانے میں کون بتاتا تھا کہ کہاں لڑائی ہو رہی ہے, لیکن وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ اسی راستے جا رہا تھا اس کو غزنی لے جانے کے لیے, تاج الدین یلدوز. تو یہیں وہ آئے ہوں گے اور یہیں پہ کہیں لڑائی پڑی. لڑائی فوراً تو ختم نہیں ہوئی ہوگی, 2-4 دن تو لگے ہوں گے. اور یلدوز کو کیا پتہ تھا کتنے دن لڑائی چلے گی. تو کیا پتہ کہ تاج الدین یلدوز نے اپنے مالک, اپنے بادشاہ کی وہ جو جسے امانت کہہ کے ہم دفن کرتے ہیں تھوڑے دن کے لیے, اس کو امانت کہہ کے یہاں دفن کیا ہو. یہ جو آپ یہ آرچ دیکھ رہے ہیں, کیا پتہ یہ وہ جگہ ہو جہاں پہ اس کو امانت کر کے دفن کیا ہو. اور پھر وہ لڑائی جیت گیا, اس نے اس کے رشتہ داروں کو مار بھگایا یہاں سے. اور پھر ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ تاج الدین یلدوز جو ہے وہ لاش لے کے غزنی گیا اور اس مسجد میں دفنائی جو شہاب الدین یا معز الدین نے اپنی بیٹی کے نام پہ بنائی ہوئی تھی. اور جب بعد میں وہ لاش لے بھی گیا تو اس نے یادداشت کے طور پہ یہاں ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا مقبرہ سا بنا دیا ہو, جو کہ بعد میں قبر اس کے اندر نہ ہوگی, لیکن وہ بعد میں جو ہے وہ کسی وقت ڈھہ گیا اور پھر کسی نے اس کا وہ کسی کو یاد بھی نہیں تھا کیونکہ یہاں کون سا تھا. لیکن وہ محمد کا جو نام تھا, شہاب الدین محمد غوری, وہ ٹک گیا. تو پھر ایک داستان بھی ایجاد کرنی تھی کہ یہاں کیوں ہے, تو وہ بمار بھی ایجاد کیا گیا اور پھر اس کی لڑائی بھی ہوئی. اور اس نے شہاب الدین یا محمد, سلطان محمد کا نام وہ لیتا تھا, بڑے بابا جو ہمیں کہانی سنا رہا تھا, تو اس نے یہاں پہ اس کو دفن بھی یعنی قتل بھی کرا دیا اور پھر اس کو دفن بھی کرا دیا. تو آج کی جو داستان تھی وہ یہ چھوٹی سی تھی.